یہ کہانی رقیہ بانو کی ہے جو بورے والا کے قریبی گاؤں کی رہائشی تھی۔ یہ کہانی ان وقتوں کی ہے جب بجلی کا زیادہ تصور نہیں تھا، اور ویسے بھی یہ گاؤں باقی علاقوں کی نسبت کم ترقی پذیر تھا۔ میرا بھی سسرال آ کر رہنا ذرا مشکل ہو رہا تھا۔ رقیہ اور رقیہ کہاں رہ گئی؟ بھینسوں کو نہلا لا تلا پر، تیرے سسر تو نہ جانے کب آئیں گے، پتہ نہیں شام تک آئیں گے بھی یا نہیں، اور ہاں ساتھ میں رضیہ کو بھی لے جانا۔ میری ساس نے آواز لگائی تو میں جو مزے سے بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ آج سب کام ختم ہو گئے، اپنا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ رضیہ میری چھوٹی نند تھی۔ امی کے کہنے پر میں رضیہ کے کمرے میں یہ سوچ کر گئی کہ اسے مکھن لگا کے سارا کام اسی سے کروا لوں گی۔ ہاں البتہ ساتھ ضرور چلی جاؤں گی۔ رضیہ امی نے بھینسوں کو تیلاب لے جانے کا کہا ہے، آجا چلیں۔ رضیہ ناول میں سردیے بیٹھی رہی، یہاں تک کہ میری بات کا جواب تک نہ دیا، اس لیے میں نے قریب جا کر اسے شانوں سے ہلاتے ہوئے دوبارہ دہرایا۔ امی نے بھینسوں کو تیلاب کی سیر کروانے کا کہا ہے۔ میرا موڈ نہیں، آپ لوگ جائیں، ویسے بھی بھینسوں کے ساتھ میرا کیا کام۔ رضیہ ہر وقت ناول پڑھتی رہتی تھی، یہ اسے میرے دیور شہر سے لا کر دیتا تھا، اس لیے وہ حقیقی زندگی میں کم ہی پائی جاتی تھی، اور یہ مزاحیہ انداز بھی اس نے انہی ناول سے اپنایا تھا۔ میں نے پھر سے کہا، ضرور چلی جاتی، مگر کیا ہے نا، بھینسوں کو بڑی آپا کی کمی نہیں کھلنی چاہیے، اس لیے آرام سے اٹھو اور چلو۔ کچھ سوچ کر سیدھا ہوتے ہوئے رضیہ منہ بسوڑتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی، چلی تو میں جاؤں، مگر اگر تم مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ رضیہ سمجھدار تھی، لیکن اسے کبھی کبھی آس پڑوس کو اور سہیلیوں کو دکھاوا کرنا بہت پسند تھا، اس لیے اس بار بھی میں نے رضیہ کی بات مان لی۔ یہ گاؤں میں واحد تالاب تھا، سبھی لوگ یہیں آتے تھے، لیکن دن ڈھلے اس تالاب پر کوئی نہیں رکتا تھا۔ دیکھ لے دن ڈھلنے کو ہے، پر تیرے اس بناؤ سنگھار نے ہمیں دیر کر دی، کوئی انسان تو دور پرندہ تک تالاب پر نظر نہیں آ رہا۔ کیا بھابھی، آپ بھی ڈرتی ہی رہتی ہیں، ویسے میں تو انسان ہی ہوں، آپ کا مجھے پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے۔ رضیہ کے بے وقت مذاق نے مجھے غصہ دلا دیا۔ ہر وقت مذاق اچھا نہیں لگتا، اور کیا ضرورت تھی راہ میں کھڑے ہو کر ہر کسی سے تفصیلی باتیں کرنے کی۔ رضیہ بھینسوں کو پانی پلاتے ہوئے اپنے کھلے بال کندھوں سے پیچھے بڑی نزاکت سے گراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی۔ ناولز اور رسالوں سے رضیہ نے اتنا کچھ سیکھ لیا تھا کہ وہ گاؤں کی تو لگتی ہی نہ تھی۔ ادا، نزاکت اور شوخی، اور پھر اللہ نے حسن بھی جی بھر کے دیا تھا۔ بھابھی، آپ کو تو پتہ ہی ہے ان زمانے والوں کا، یہ جتنی بھی مجھے راستے میں ملی تھی نا، ایک وقت ایسا تھا جب مجھے حقارت سے دیکھا کرتی تھی، کیونکہ میرے بھائی تو پڑھتے تھے، اس لیے گھر کے حالات زیادہ اچھے تو نہیں رہتے تھے۔ جب وہ مجھے دکھا دکھا کر جلانے کی کوشش کرتی تھیں تو اب میں کیوں موقع جانے دیتی۔ اچھا جو بھی ہے، اب جلدی ہاتھ چلاؤ، مغرب سے پہلے ہمیں گھر جانا ہے، ورنہ اماں ہمارا خون پی جائیں گی۔ کیوں بھابھی، اماں جان کا ڈریکولا ہے؟ رضیہ امی پہ بھی مذاق کر دیتی تھی، جو ہر بار مجھے دنگ کر دیتا تھا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میں اس کا منہ تکتی کہ کس قدر بے باکی ہے اس کے الفاظ میں، اور جو بھی ہے دل کی تو ہیرا ہے۔ لڑکی، میں بتا رہی ہوں، تھوڑی تو لاج کر لیا کر، تمہاری اماں ہے، کچھ بھی بول دیتی ہے۔ رضیہ پر تو مجال ہے جو کسی بھی بات کا رتی بھر بھی اثر ہوتا۔ پھر میں نے خود ہی چپ سادھ لی، جو بھی کہہ دیتی، وہ تو ہر بات کا جواب ہاتھ میں لیے کھڑی ہوتی کہ کب کوئی بات کرے اور میں اس کے منہ پر جواب دے ماروں۔ جلدی جلدی کام نمٹا کر ہم گھر کی طرف چل دی۔ آدھے راستے ہی آئی تھیں کہ رضیہ کو لگا کوئی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ رکی تو میں بھی اس کے ساتھ رک گئی۔ بھابھی، آپ کو کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ کیا ہے رضیہ، کچھ زیادہ ہی مذاق نہیں سوچ رہا؟ میں جو اس کے بات بات کے مذاق سے تنگ آ گئی ہوئی تھی، چلا کر بول دی، اب تک زبان بج رہی تھی، اب تمہارے کان بھی بجنے لگے؟ رضیہ اپنی بات پر اختلاف کرنے والوں کے سامنے عجیب سا منہ بناتی تھی، جیسے سامنے والوں کی نقل کر رہی ہو۔ اب بھی اس نے ٹھیک ویسا ہی کیا۔ کیا بھابھی، مجھے بھاری بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، اس لیے کہہ دیا، لگتا ہے آپ کا تو دماغ بھی کانوں کے ساتھ ہی چل بسا۔ ہائے لڑکی، تمہاری زبان ہے یہ کینچی، اب اگر تم آہستہ چلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں منہ میں بڑبڑائی، مذاق کی بھی حد ہوتی ہے، یہ لڑکی تو اب جنوں اور بھوتوں کو بھی مذاق کا حصہ بنا کے چھوڑے گی۔ پھر میں نے رضیہ سے غصے سے کہا، کیونکہ مجھے خود بھی ڈر لگ رہا تھا۔ یہ سردیوں کی شامیں تھیں، اور سردیوں میں شام ہوتے ہی گاؤں کی گلیاں سنسان ہو جاتی تھیں۔ بات سن لو لڑکی، منہ پہ تالا لگاؤ اور تیز تیز چل لو، ویسے بھی دیکھو، مجھے لگتا ہے جیسے مغرب کی اذان ہو رہی ہو۔ اتنے میں مجھے دور کے کسی گاؤں سے اذان کی آواز سنائی دی تو کہا، وہ بھی غور سے سننے پر سنائی دیتی تھی،
کیونکہ ہمارے گاؤں کے آس پاس کے گاؤں بھی ہماری طرح ہی بجلی سے محروم تھے۔ بجلی آتی تو تھی لیکن مہینے میں 1 یا 2 بار، اور پھر کوئی خرابی ہو جاتی تو کوئی بھی جلدی یہاں کا رخ نہ کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم لوگ بجلی کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ ٹھنڈ زیادہ ہو رہی تھی، اس لیے ہم گھر آتے ہی چولہا جلایا، ہاتھ پاؤں سیکے، سب کو کھانا وانا دیا اور سو گئیں۔ اگلے دن پھر رضیہ نے وہی رٹ لگائے رکھی۔ میں آنگن میں بیٹھی گندم چھانٹ رہی تھی، پاس ہی رضیہ امی کے ساتھ ساگ کٹوانے میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک سے ہاتھ روک کر کچھ سننے کے انداز میں غور کرنے لگی۔ امی نے غور کیا تو رک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں بھی ہاتھ روک کر رضیہ کو تکنے لگ گئی۔ امی تھیں کہ وہ تو اسے ٹوکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی کہ اس طرح عجیب عجیب حرکتیں نہ کریں، لیکن جس طرح سے وہ آنکھیں گھما رہی تھی اور اپنے دانت پیس رہی تھی، میرا تو دل ہی دہل کر رہ گیا۔ اس لیے میں بول پڑی، کیا رے رضیہ، تو پھر سے شروع ہو گئی؟ میری بات سن کر امی بول پڑی، پھر سے کا کیا مطلب ہے؟ میں رضیہ کو دیکھتی ہوئی پچھلے دن کا واقعہ بتانے لگی۔ سب سن کر اماں تو لال پیلی ہو گئی۔ کون سا نیا ناول پڑھ رہی ہے؟ میری بات لکھ کے رکھ لے رضیہ، تیرے ان ناولوں کو تو میں آگ لگا دوں گی۔ گھڑی گھڑی تیرا کوئی نہ کوئی ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا امی نے اس لیے کہا کیونکہ وہ مذاق بھی ایسے کیا کرتی تھی جیسے سچ ہو، اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ کوئی ناٹک کر رہی ہے یا پھر مذاق۔ لیکن ہماری باتوں کا اس پر تو کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ وہ اسی طرح نظریں گھماتی رہی جیسے کچھ محسوس کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں کھوجتی نظروں سے رضیہ کو تکتی رہی، پھر وہ اچانک سے بولی تو میں اور امی چونک گئے۔ اماں غور سے سن، ایسا نہیں لگ رہا جیسے کوئی بول رہا ہو اور کوئی آس پاس ہمارے چل رہا ہو؟ جس انداز میں وہ کہہ رہی تھی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کام چھوڑ بھاگ کر امی کے پیچھے چھپ بیٹھی۔ امی مجھے تو لگتا ہے رضیہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر رضیہ کچھ بھی کہے بنا اٹھی اور کمرے کی طرف چل دی، لیکن اب ایسا ہونے لگا کہ وہ روز سوتے میں ڈرنے لگی۔ اس واقعے کو 3 دن ہو چکے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ اسے خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ رضیہ بچپن سے ہی ڈرتی تھی، اسی لیے امی نے اسے تبھی سے تعویذ بھی لا کر دے رکھا تھا، لیکن سمجھ سے بالا تر تھا کہ اس تعویذ کو پہننے کے باوجود بھی وہ کیسے ڈر سکتی ہے۔ میرے سسر یعنی ابو نے کہا، ہو سکتا ہے تعویذ کافی پرانا ہے، کہیں دوبارہ بنوانے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیوں نہ؟ ابھی ابو کے منہ میں الفاظ تھے ہی کہ امی بول پڑیں، تعویذ ہے یا کپڑا جو پرانا ہو گیا ہے تو اب رنگ اتر جانے کے بعد اچھا نہیں لگا اور اس کا اثر ختم ہو گیا؟ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا امی بلا وجہ ہی رضیہ کو ڈانٹتی ہیں۔ یہ طنز و مزاح کا انداز اسے امی سے ہی ملا ہوگا، یعنی اتنی سنجیدہ صورتحال میں بھی امی جواب دینے سے ذرا پیچھے نہ رہتی۔ لیکن ابو بیچارے دوبارہ سے بولے، ارے نہیں، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا، بچی ہے، عطر وطر لگا کے جاتی رہتی ہے تو کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ ساس میری پھر منہ بسوڑ کر بول پڑی، کچھ نہیں ہے، آپ کی لڑکی تو خود ان جن چڑیلوں کو نہ بیچ کھائے، اس سے بھلا کیا ہوگا؟ ساس کے جواب کے بعد کچھ بھی کہنا مناسب نہ لگا۔ ابھی یہ تکرار چل ہی رہی تھی کہ رضیہ جس کمرے میں سوئی ہوئی تھی وہاں سے زور زور سے کہکہوں کی آوازیں آنے لگی۔ کہکہوں کی آواز سنتے ہی ہم سب بے اختیار اس کمرے کی طرف بھاگے۔ وہ صرف کہکہے نہیں لگا رہی تھی، بلکہ ایک پل کہکہا لگاتی تو دوسرے ہی پل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے کچھ پڑھ رہی ہو اور پھر کہکہا لگا رہی ہو، اور پھر اچانک سے کچھ جان کر دکھی ہو جاتی ہو اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ رضیہ، او رضیہ، کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے، کچھ بتائے گی؟ امی نے روب اور دبدبے والے انداز میں پوچھا، لیکن جس طرح زور زور سے کہکہوں اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور درمیان میں کچھ بڑبڑانے کی، پورا گھر رات کے سناٹے میں گونج اٹھا تھا۔ ایسے میں پتا بھی ہلتا تو یہی لگتا کوئی یہاں سے آیا یا وہاں سے آیا۔ ڈر کے مارے اتنی ٹھنڈ میں بھی میرے ہاتھ پاؤں پسینے سے پسج گئے۔ رضیہ نے امی کے لاکھ بلانے پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ابو نے اسے بلانے کی کوشش کی، رضیہ بیٹا دروازہ تو کھولو، دیکھ تیری ماں اور ہم سب پریشان ہو رہے ہیں۔ میں دل ہی دل میں بڑبڑانے لگی، صرف پریشان ہی کیوں، ڈر کے مارے پاگل بھی تو ہوئے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، اندر رضیہ ہی ہو، کچھ اور نہ ہو۔ ڈر کے مارے میں تو کچھ ایسا ویسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ابو دوبارہ سے مخاطب ہوئے، رضیہ بیٹا سن رہی ہے نا، چل میری رانی دروازہ کھول دے، اماں کی باتوں کا غصہ نہ کیا کر، ایسے کون بھلا اماں کی بات کا برا بناتا ہے؟
ابو کا اتنا کہنا ہی تھا کہ امی نے ابو کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں امی کے پیچھے ہی کھڑی رہی، میرے بالکل برابر میرے سسر تھے۔ رضیہ کے کمرے میں اچانک سے خاموشی چھا گئی۔ ہم نے سمجھا کہ شاید وہ پھر سے سو چکی ہے۔ ابو نے بھی امی سے کہا کہ ابھی ہم سو جانا چاہیے، لیکن میں ڈری ہوئی تھی، اس لیے میں بھی امی ابو کے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر نبیل گجراوالا میں کام کرتے تھے، اس لیے وہ مہینے بعد ہی آیا کرتے تھے۔ ہمیں کمرے میں گئے مشکل سے 10-15 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ آنگن میں زور کا کھٹکا ہوا، ایسا لگا جیسے چھت گر گئی ہو۔ ہم تینوں دوبارہ دیکھنے کے لیے کمرے سے بھاگے تو سامنے کا منظر دیکھ کے ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ گھر کے باہر والی دیوار گر چکی تھی اور گیٹ بھی گر گیا تھا، جبکہ دیوار بہت مضبوط تھی اور گیٹ بھی بہت بھاری بھرکم تھا اور مضبوط بھی تھا۔ خود بخود تو نہیں گر سکتا۔ کچھ دیر تک ہم لوگ حیرت سے سب کچھ دیکھتے رہے۔ پھر ابو نے کہا اب اس مسئلے کو صبح ہی دیکھیں گے، اس لیے ہم سونے چلے گئے۔ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو دیکھا آنگن میں بہت بڑے بڑے قدموں کے نشان تھے اور بالکل ویسا ہی نشان گیٹ پر بھی تھا۔ یہ سب دیکھ کر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رضیہ بھی نماز کے لیے اٹھی، اس نے نماز ادا کی اور ناشتہ کرتے وقت ابو نے رضیہ سے پوچھ ہی لیا، رجو، رات جو تیرے کمرے میں ہوا تھا وہ کیا تھا؟ کبھی رونا، کبھی ہنسنا اور کبھی بڑبڑانا۔ ابو رضیہ کو پیار سے کبھی کبھی رجو بھی کہتے تھے۔ رضیہ نے نوالہ لیتے ہوئے جواب دیا، ابو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیسی بہکی بہکی سی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے کمرے میں تو رات ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں تو تھک چکی تھی اس لیے جلدی ہی سو گئی اور مجھے تو ہوش بھی نہیں تھا۔ رضیہ کا جواب میرے دل میں خوف پیدا کر رہا تھا کہ تبھی امی بھی بول اٹھی، اچھا پھر تو تجھے میری کوئی آواز بھی نہ سنائی دی ہوگی، نہ تیرے ابا کی، جو رات بھر ہم تمہارا دروازہ پیٹ پیٹ کر تجھے بلاتے رہے، پر مجال ہے کہ تو نے دروازہ کھولا ہو۔ کون سا دروازہ اماں؟ آپ جانتی ہیں نا میں دروازہ بند کر کے نہیں سوتی۔ پھر کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اور اگر ایک آواز بھی دی ہوتی تو میں ٹرین کی طرح بھاگی بھاگی آتی۔ جانتی تو ہیں ہی آپ میری نیند کس قدر کچی ہے۔ اب سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے، لیکن میں نے تو ٹھان لی تھی کہ بھائی اب چاہے جو ہو جائے میں رضیہ کے ساتھ کہیں آؤں جاؤں گی نہیں، نہ ہی اکیلی اس کے ساتھ گھر میں رکوں گی۔ تھوڑا دن سر پر آیا تو ابو اپنے کزن اللہ رکھا کو گھر لے آئے کہ یہ دیوار بنوانی ہے کل میں ہی اگر ہو سکے تو، اس لیے آج کا دن اور رات وہ ہماری طرف رک جائے، کیونکہ نبیل گھر پر نہیں ہے اور ابو سارا دن گھر نہیں ہوں گے، تو اس لیے گھر پر کسی نہ کسی کا ہونا اچھا رہے گا۔ تایا اللہ رکھا نے بھی ابا کی بات مان لی۔ بھلے آدمی تھے، وہ اپنا زیادہ تر وقت کسی بزرگ کے ساتھ پڑھائی کرنے میں گزارتے تھے۔ ان بزرگ نے تایا اللہ رکھا کو پڑھائی کرنا سکھائی تھی، یہاں تک کہ تایا ہر وقت پڑھائی میں گزارتے اور لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر بھی انہی کے پاس آتے تھے۔ تایا اللہ رکھا خود بھی پڑھائی کرتے، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو عمل کرنے کو بھی دیتے، اور اگر کسی کا فرد خانہ غائب ہوتا تو وہ حساب لگاتے اور سب کچھ ویسا ہی ہوتا جیسا وہ اپنے حساب کے مطابق بتاتے تھے۔ ان کا حساب اس قدر درست ہوتا تھا۔ ابو تایا اللہ رکھا کو گھر چھوڑ کر خود کھیت چلے گئے۔ آنگن میں ایک طرف چارپائی پر لیٹے تایا اللہ رکھا پڑھائی کرتے رہے۔ رضیہ تایا اللہ رکھا کے پاس سے گزری تو ان کو کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوا۔ انہوں نے امی کو بلایا اور امی نے مجھے بلایا۔ تایا اللہ رکھا کہنے لگے، یہ رضیہ کے پیچھے پیچھے کسی کے قدموں جیسی آواز کیسی آ رہی ہے اور گھر میں عجیب سی بدبو بھی پھیلی ہوئی ہے۔ امی نے مجھے دیکھا اور میں نے امی کو دیکھا، کیونکہ ہمیں تو کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی۔ بھائی اللہ رکھے، ہمیں تو کوئی بدبو نہیں آ رہی، اور رضیہ پاؤں کھینچ کے چلتی ہے، ہو سکتا ہے اس لیے آپ کو ایسا لگا ہو۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو کہہ بیٹھی، پر امی رضیہ تو خود بھی بارہا کہتی ہے کہ اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ کوئی آہٹ نہیں ہے، سب اس کے ڈرامے ہیں۔ ہر وقت نہ جانے کیسے کیسے جن بھوتوں والے رسالے پڑھتی رہتی ہیں، وہی ڈرامے لگا رکھے ہیں اور کیا۔ امی جو رضیہ کے رسالوں اور ناولز سے تنگ تھی، اس لیے برہم ہو کر بول پڑی، تو تایا نے ان کو ٹوکا، بھرجائی یہ دیوار کا گرنا اور گیٹ پر اتنی گہری چھاپ یہ عام بات نہیں ہے، اور جب سے میں پڑھائی کر رہا ہوں مجھے غیر مرئی قوتوں کا آس پاس ہونا محسوس ہو رہا ہے۔ پھر کچھ دیر کے لیے تایا نے کاپی پینسل لی اور کچھ حساب وغیرہ کرنے لگے، آنکھیں بند کر کے پڑھائی بھی کی
ان کی پڑھائی کے دوران غسل خانے سے ایسی آواز آئی جیسے شیر دھاڑا ہو۔ بھرجائی رضیہ بیٹی کہیں عطر لگا کے گئی تھی اور بال بھی کھول رکھے تھے، غالباً ہار سنگھار بھی کر رکھا تھا۔ تایا کے اس سوال نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ امی نے مجھے ذمہ داری سونپ رکھی تھی کہ رضیہ باہر جائے تو عطر نہ لگائے، نہ ہی سج دھج کر جائے، خاص طور پر تب جب 2 وقت مل رہے ہوں۔ انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے اس لیے بھی دی تھی کہ رضیہ کو بننے ٹھننے کا بہت شوق تھا۔ اس معاملے میں وہ کسی کی نہ سنتی تھی۔ تایا کی بات سے صاف تھا کہ اب میری شامت آنے والی ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی رضیہ جب تالاب پر میرے ساتھ گئی تھی وہ اسی طرح گئی تھی۔ تایا کے سوال پر امی نے مجھے دیکھا، میں بتاتی نہ تو کیا کرتی، اس لیے میں نے اس دن کا سارا قصہ کھل کر کہہ ڈالا۔ اب امی مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور میرا بھی کیا قصور، وہ کہاں کسی کی سنتی تھی۔ خیر تایا اللہ رکھا نے پوچھا رضیہ کہاں ہے، تو اتنے میں رضیہ غسل خانے سے باہر آئی۔ وہ اپنے بالوں کی لٹیں انگلیوں میں گھما رہی تھی اور کچھ گنگناتے ہوئے بار بار اپنا چہرہ ڈھانپ رہی تھی۔ وہ عجیب ہی انداز میں مسکرا رہی تھی، جیسے کسی سے شرما رہی ہو۔ نہ جانے امی کو کیا ہوا کہ وہ غسل خانے کی طرف بھاگی بھاگی گئیں۔ جب باہر آئیں تو ان کے ہاتھ میں وہی تعویذ تھا جو رضیہ ہر وقت باندھے رکھتی تھی، مگر نہاتے وقت اتار دیتی تھی۔ گھر میں تو ماتم کا ماحول چھا گیا۔ تایا نے بتایا کہ رضیہ پر دیو عاشق ہو گیا ہے، اور یہ سب اس کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس پر امی نے کہا، بھائی اللہ رکھے، اپنے گاؤں میں کہاں کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ ماں تھی تو ڈر کے مارے کچھ ایسا ویسا سوچنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ بھرجائی، یہ جو گاؤں کا تالاب ہے اس پر صدیوں پرانا دیوزاد رہتا ہے۔ اگر ان دیوزادوں کو کوئی بھا جائے تو وہ اسے یوں ہی نہیں جانے دیتے، اور اگر اس کی اصل شکل آپ دیکھ لیں تو یقین مانے آنکھوں میں گرم تیل انڈیل لیں، اس قدر خوفناک ہے۔ وہ اسی دن رضیہ کے ساتھ ہی گھر آ گیا، لیکن تعویذ ہونے کی وجہ سے اس پر حاوی نہ ہو سکا۔ اب جب تعویذ ہی نہ رہا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تایا اللہ رکھا نے پھر بھی امی کو حوصلہ دیا کہ وہ آج پڑھائی کریں گے۔ مجھے یہی ڈر کھایا جا رہا تھا کہ نہ جانے کب کہاں سے وہ دیوزاد ہمارے سامنے آ جائے، اس لیے میں تو آیت الکرسی کا ہی ورد کرتی رہی۔ امی ابو سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی اداس تھے اپنی بیٹی کی وجہ سے، مگر میرا ڈر بھی بلا وجہ نہ تھا۔ ابو کے کہنے پہ میں کھانا بنانے تو چلی گئی، لیکن اکیلے میں میری جان نکلے جا رہی تھی۔ کھانا بناتے وقت بھی مجھے رضیہ کی آوازیں آ رہی تھی، کبھی وہ ہنستی تو کبھی رونے لگتی۔ جیسے تیسے کھانا بنایا اور کھانا ڈال کر کمرے کی طرف جانے لگی تو میرے سامنے تایا اللہ رکھا آ گئے۔ پہلے تو میں اچانک دیکھ کر ڈر گئی، پر پھر گہری سانس لی، کیونکہ وہ پڑھائی کرتے تھے تو ان کے رہتے مجھے کیا ہی ہو جاتا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ مجھے کہنے لگے، دیو تو چلا گیا ہے، اب تعویذ نکال دو۔ یہ سن کر تو میں خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی، اللہ آپ کو جزا دے، وہ واقعی چلا گیا، یعنی اب کوئی خطرہ نہیں ہے؟ ہاں چلا گیا، جانا تو تھا ہی، وہ تھک چکا تھا، آخر کب تک لڑتا۔ میں ان کی اس بات سے مزید خوش ہو گئی۔ تعویذ نکالنے ہی والی تھی کہ مجھے سامنے سے ابو آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ میرے ساتھ تایا اللہ رکھا کو دیکھ کر دنگ تھے اور پریشان بھی، اس لیے میری طرف لپکے اور مجھے تعویذ نکالتے ہوئے روکا۔ کیا کر رہی ہو رقیہ بیٹا، اور یہ کون؟ اتنا کہتے ہی ابو کے الفاظ وہیں اٹک گئے، اور ابو نے جیسے ہی اپنا ہاتھ سامنے کھڑے تایا اللہ رکھا کی طرف بڑھایا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے بہت دور ہو گئے، اتنا تیز کہ پلک جھپکنے کا بھی موقع نہ ملا۔ پھر اس شخص نے آنکھیں کھولی تو آنکھیں خون کی مانند لال تھیں، اور یکایک وہ ایک خوفناک قسم کے بڑے سے دیو میں تبدیل ہو گیا۔ ہمارے تو ہاتھ پاؤں ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا پاؤں کے نیچے بہت سی چیونٹیاں ایک ساتھ رینگنے لگی ہوں۔ تایا اللہ رکھا نے ہمیں آگاہ بھی کیا تھا کہ وہ دیوزاد کوئی کھیل بھی کھیل سکتا ہے تاکہ کسی طرح سے وہ رضیہ تک رسائی حاصل کر سکے، لیکن پھر بھی میں پہچان نہ سکی۔ تایا اللہ رکھا کے ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح ہوتی ہے، لیکن اس کے ہاتھ پہ تسبیح نہ تھی۔ جو بھی تھا پر اللہ کا کرم نے اس مصیبت میں نہیں ڈالا، لیکن ابھی مصیبت ٹلی بھی کہاں تھی۔ رات ہوتے ہی سب لوگ رضیہ کے کمرے میں جمع ہو گئے، کیونکہ اب پڑھائی کرنی تھی۔ تایا اللہ رکھا نے ہدایت دی کہ رضیہ کے بال باندھ کر اسے وضو کرائیں اور ساتھ ہی اس کے سر پہ دوپٹہ رکھیں۔ میں اور امی رضیہ کے برابر بیٹھ گئے۔
ताया अल्लाह रखा ने हमारे हाथ पर एक डोरी बांधी और तायद की कि चाहे जो भी हो जाए रज़िया को नहीं छोड़ना, ना ही इस जगह से उठना है और ना ही रज़िया को उठने देना है। फिर इन्होंने रज़िया का वो जोड़ा जो इसने तालाब पर जाते हुए पहना था मंगवाया और वो इत्र की बोतल भी जो रज़िया ने लगाई थी। फिर सब कुछ सामने रखा और सबको अपनी अपनी जगह रहने का कहा। अल्लाह जाने अब क्या ही होने वाला था। खैर इन्होंने पढ़ाई शुरू की। पहले 20 मिनट तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ पुरअमन रहा, पर जैसे ही इन्होंने ऊंची ऊंची पढ़ाई शुरू की तो रज़िया तड़पने लगी। यहाँ तक कि वो रो रो कर मिन्नतें कर रही थी कि इसे छोड़ दे। ना छोड़ने पर वो मुझे, अम्मी और अब्बू को मारने को दौड़ती। लेकिन हमने भी ताया अल्लाह रखा की हिदायत के मुताबिक रज़िया को पकड़े रखा। लेकिन ये इतना आसान ना था, क्योंकि वो देव अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और हर तरह के पैंतरे भी आजमा रहा था। यहाँ तक कि रज़िया पर चाकुओं से वार भी हुए। वो लहूलुहान हो गई, गिड़गिड़ाने लगी, पर पढ़ाई नहीं रोकी गई। खून बहने से रज़िया की हालत बदतर होती जा रही थी, लेकिन वो अब भी बिन पानी की मछली की मानद तड़प रही थी। जैसे ही घंटा पूरा होने को आया तो देव ताया अल्लाह रखा के सामने आ गया। वो बहुत ही भयानक रूप में था, इतना भयानक कि इसे देखते ही लर्ज़ा तारी हो जाए। लेकिन इन्होंने एक पल को भी पढ़ाई ना रोकी और ना ही अपनी आंखें झपकी। देव भी बुलंद आवाज में कुछ पढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था दो मखलूकों के दरमियान जंग सी छिड़ गई हो। देव बजिद था कि वो रज़िया को ले जाकर ही रहेगा। लेकिन ताया अल्लाह रखा ने भी ठान ली थी कि अब जो होना है हो जाए, पर ऐसा तो हरगिज नहीं होने देंगे। रज़िया का चेहरा बिगड़ने लगा। ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे इस पर किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। देखकर खौफ आ रहा था। छोड़ भी नहीं सकते थे, वरना ना जाने क्या हो जाता। देव का एहतजाज बढ़ता जा रहा था। वो भी कम ताकतवर ना था। इसने अपनी पूरी कुव्वत लगा दी कि वो किसी तरह ताया अल्लाह रखा को हरा सके। देवजात देखते ही देखते मेरे शौहर के रूप में आ गया। फिर वो खुद पर ही खुद वार करने लगा। फिर वो कहने लगे या तो मुझे बचा लो या फिर इसे, वरना ये देवजात मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक तरफ माँ बाप थे जो अपने बेटे को बुरे हाल में देखकर तड़प रहे थे, एक तरफ मैं थी जो अपने शौहर को इस हाल में नहीं देख सकती थी, ये जानते हुए भी कि वो शख्स मेरा शौहर नहीं है बल्कि सिर्फ आंखों का वहम है। हम लोग नबील के लिए रो रहे थे। अगले ही पल कमरे की छत एक तरफ से गिरना शुरू हो गई और फिर सामने वाले कमरे के गिरने की आवाज़ आई, जिससे हम लोग बहुत घबरा गए। वो देव अब तबाही मचाने पर तुला हुआ था। वो कहाँ बाज आने वाला था। अगर दरमियान में कोई उठता तो वो भी अपनी जान से जाता और इसके साथ साथ ताया अल्लाह रखा की जान को भी खतरा होता। इसलिए हमने हर चीज़ को नज़रअंदाज किया, मगर खौफ हमारे चेहरों से साफ आया था। यहाँ तक कि हमारे पाँव पर रेंगते हुए सांप हमारे चेहरों की तरफ आते हुए भी हमें नज़र आने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम टस से मस ना हुए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। किसी के ऊपर तो दूर, सिर्फ सामने आता हुआ भी साफ दिखाई दिया और वो खौफ से भाग ना उठे। सच तो ये है कि डर के मारे इस वक्त वही हाल हो रहा था, मगर हमें ताया अल्लाह रखा बता चुके थे कि ये सब जादू होगा, हकीकत कुछ भी नहीं। अगर हम ज़रा भी डर का मुजाहरा करते या अपनी जगह बदलते तो हमारा अंजाम मौत होता। यही वजह थी कि डर और दहशत के बावजूद हम लोग अपनी जगह से 1 इंच तक न हिले, बस आंखें बंद करके ये सब खैरियत से ख़त्म होने की दुआ करते रहे, क्योंकि इसके अलावा हमारे इख्तियार में कुछ और था भी नहीं। दुआ करते और इंतज़ार करते। अल्लाह अल्लाह करके ये 5 घंटे की पढ़ाई मुकम्मल हुई। फिर हमें ताया अल्लाह रखा ने रज़िया के हाथ छोड़ देने को कहा। जैसे ही हमने इसके हाथ छोड़े तो वो बेहोश हो गई और साथ ही इसके सर पर चोट आई। फिर ताया अल्लाह रखा ने वही इत्र की बोतल खोली और देव को इस बोतल में समा जाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद ताया अल्लाह रखा ने अब्बू को साथ लिया और इस इत्र की बोतल को कब्रिस्तान में एक कब्र खोद कर दफनाने के लिए चले गए, ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये काम फजर से पहले पहले निपटाना था। जैसे ही वो लोग कब्रिस्तान गए, अब्बू ने खड्डा खोदना शुरू किया तो वहशतनाक आवाज़ें आने लगी। लेकिन ताया अल्लाह रखा ने अब्बू को काम जारी रखने का इशारा किया और वो खुद इस मिट्टी पर पढ़ाई करते जा रहे थे। फिर जैसे ही इत्र की बोतल खड्डे में उतारने लगे
تو اس کے ارد گرد بہت سے تعویذ اور پڑھائی کی ہوئی ڈوریاں باندھ دیں۔ ویسے تو انہوں نے عطر پر بھی کافی وقت تک پڑھائی کی تھی تاکہ وہ دیوزاد اپنے انجام کو پہنچ سکے، لیکن پھر بھی کوئی بھی کمی باقی رہنے نہیں دے سکتے تھے۔ اس وجہ سے ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کی، یہاں تک کہ جو مٹی اس کھڈے پر ڈالنی تھی وہ بھی اپنے ہاتھوں سے ڈالی اور ہر مٹھی مٹی پر خاص پڑھائی کی۔ یوں یہ کام الحمدللہ فجر سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قبرستان سے پورا ہفتہ کسی کے چیخنے، چلانے اور رونے کی آوازیں آتی رہیں۔ کوئی مدد کے لیے پکارتا تھا، پھر وہ آوازیں آنا خود ہی بند ہو گئیں، کیونکہ اب دیوزاد میں سکت باقی نہ رہی تھی۔ ہمارے گھر کا جو نقصان ہوا سو ہوا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بروقت ابو کو اندازہ ہو گیا اور رضیہ کی جان بچ گئی۔ لیکن رضیہ آج بھی جب اپنے ماتھے کی چوٹ کو دیکھتی ہے تو اسے وہ خوفناک منظر یاد آنے لگتا ہے۔ رضیہ اتنا ڈر گئی کہ آج تک کبھی اس نے بھولے سے بھی تایا اللہ رکھا کا دیا ہوا تعویذ خود سے الگ نہیں کیا، نہ ہی کبھی وہ کسی سنسان جگہ پر گئی، یہاں تک کہ رضیہ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ ایسا خوفناک واقعہ کسی کے بھی ساتھ ہوتا تو وہ یوں ہی ڈر جاتا۔ تایا اللہ رکھا نے مزید یہ بھی بتایا کہ اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ دیوزاد رضیہ کے ساتھ جو کرتا اس کا ہم تصور بھی نہ کر سکتے۔ میں تو یہی سوچ کر کانپ جاتی ہوں، جو دیکھ چکی تھی اگر اس سے بھی بدتر کچھ ہوتا تو کیا ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی کے ساتھ ٹیم اردو ریک کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔